بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو باتیں پائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تو حیا چھوڑ دے تو جو تیرا جی چاہے تو وہ کر۔ اس بخاری کی 3483 نمبر اور 84 نمبر حدیث ہے۔ یعنی وہ حکم جس پر تمام شریعتیں متفق ہیں، سابقہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں حیا ایک ممدوح صفت رہی ہے اور اس کا حکم دیا جاتا رہا، اور یہ حکم کسی بھی شریعت میں منسوخ نہیں ہوا۔ یعنی اگر انسان کے اندر حیا نہ رہے پھر وہ جو جی چاہے کرتا رہے پھر تو کوئی بات ہی نہیں، لیکن ایک حیادار بندے کے لیے، ایک ایمان والے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باحیا ہو، اس کے اندر شرم ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں حیا کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اس قدر اہم ہے کہ یہ تمام سابقہ انبیاء کی تعلیمات کا ایک جزء اور حصہ رہا ہے۔ جب حیا ہی نہیں تو انسان جو جی چاہے کرتا رہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ حیا اس فطری جذبے کو کہتے ہیں جو انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، برائیوں اور خلاف مروت کاموں سے نفرت دلاتا ہے۔ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ باحیا ہو، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ صحیح مسلم کی 35 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد شعبے اور حصے ہیں، ان میں سب سے افضل شعبہ یہ کہنا لا الہ الا اللہ یعنی توحید ہے، اور سب سے کم تر درجہ راستہ سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو بکرہ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ یہ سنن ابن ماجہ کی 4184 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ ایماندار شخص باحیا ہوتا ہے، اور جس میں حیا کا جذبہ نہ ہو گویا وہ ایمان کے اس وصف سے محروم ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کی کثرت پر ڈانٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہ فإن الحیاء من الایمان۔ صحیح بخاری کی 24 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو حیا کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈانٹتے ہوئے، اس پر پوچھ گچھ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، اسے رہنے دو، اسے چھوڑ دو، کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، الحیاء خیر کلو۔ حیا جو ہے یہ مکمل طور پر خیر ہی خیر ہے، ساری کی ساری خیر حیا کے اندر ہے۔ اور حیا کی اہمیت کے اسی ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کان الفحش فی شیء الا شانہ ولا کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ سنن ابن ماجہ کی 4185 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جس کے اندر ہو
یہ بے حیائی والی جو بری صفت ہے یہ اسے معیوب بنا دیتی ہے، عیب دار بنا دیتی ہے، اور جس میں حیا آ جائے وہ اسے مزین اور خوبصورت بنا دیتی۔ یعنی حیا نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر عیب ہے، اور حیا والے انسان کے اندر یہ خوبی ہے کہ حیا کی وجہ سے انسان خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کا ایمان خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ حیا کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائی اور گناہ سے بچائے اور شرمگاہ وغیرہ پر قابو رکھے۔ اسلام میں شرم و حیا پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ آپ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ با حیا تھے، سبحان اللہ، جیسا کہ صحیح بخاری کی 3562 نمبر حدیث میں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیا کے ایک بہت بڑے پیکر تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں آئے، کام کیا اور چلے گئے، آپ جیسے لیٹے تھے لیٹے رہے۔ پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے بھی جو پوچھنا تھا پوچھا اور چلے گئے، آپ ویسے لیٹے رہے، اور پنڈی مبارک آپ کی ننگی تھی اور اب ویسے لیٹے رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک پر بھی کپڑا ڈال لیا۔ تو جب وہ اپنا کام کر کے جو پوچھنا تھا چلے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھی تینوں کا، کہ ان کے ابا آئے اور پھر حضرت عمر آئے اور پھر عثمان آئے، کسی کے لیے نہیں اٹھے، پنڈلی مبارک بھی ننگی رہی، لیکن حضرت عثمان کے لیے اٹھ گئے اور پنڈلی مبارک پر بھی کپڑا ڈال لیا۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان وہ عثمان ہے جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، تو میں محمد اس سے حیا کیوں نہ کروں، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ یہ تھے وہ عثمان۔ تو انسان اکیلا ہو، اپنے کمرے میں ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو حیا کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے اپنی شرمگاہ سے دور رہنا، شرمگاہ کی فطروں سے، شرمگاہ کی بیماریوں سے اور شرمگاہ کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، وہ اکیلا ہو، وہ کہیں بھی ہو، تو یہ حیا انسان دیکھتا ہے کہ کوئی بھی نہیں، لیکن ایک اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اللہ سے بھی بندے کو حیا کرنی چاہیے۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ یہ صحیح بخاری کی 6117 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا خیر و برکت ہی لاتی ہے۔ ان تمام احادیث سے حیا کی اہمیت اور برکت واضح ہوتی ہے، اس لیے اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ جس انسان میں شرم و حیا کا جذبہ نہ رہے تو اس سے کسی نیکی، بھلائی اور خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں جس کو خدا کی شرم ہے وہ ہے بزرگ دین، جس کو خدا کی شرم ہے وہ ہے بزرگ دین، دنیا کی جس کو شرم ہے مرد شریف ہے، جس کو کسی کی شرم نہیں اس کو کیا کہوں، فطرت کا وہ رذیل ہے، دل کا وہ کثیف ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو باحیا بنائے، حیا والی یہ صفت اپنے ایمان کے اندر اجاگر کرنے کی، اس کو پالش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے ناظرین کو بھی ان احادیث کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو حیا والی بنانے کی توفیق دے۔ انسان کے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ، انسان کی حیا، انسان کی آنکھیں، انسان کی شرمگاہ، انسان کی زبان، ہر چیز باحیا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔